والا لا شبہ ولا مثل ولا کفو لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، صلحاء عظام، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت اور نونہالان وطن، آج پہلی مرتبہ آپ کے شہر علی پور میں کمیٹی گراؤنڈ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے حوالہ سے حاضری ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے معزز مہمانان گرامی آپ کو حمدیہ اور نعتیہ کلام سنا چکے، اور میرے بعد بھی مہمانان گرامی ابھی موجود ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے مناسب ہی آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی انداز سے اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ شاید ابھی خطیب کا چوتھا گیئر آئے گا تو پھر سبحان اللہ کہیں، بس وہ پہلا گیئر ہی چوتھا گیئر ہوگا۔ تو آپ حضرات نے تھوڑا سا اپنی محبت کا، بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں بے شمار عنوانات ہیں نبوت و ختم نبوت اور شان نبوت کے حوالہ سے، لیکن میں اس میں سے ایک لفظ لے رہا ہوں، اور وہ لفظ لے کر آپ حضرات کی سماعتوں میں نبوت، ختم نبوت کا کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق آیا تمہاری طرف، جاء، کیا مطلب ہے؟ آیا۔ جاء کا مطلب کیا ہے؟ آیا۔ تمہاری طرف ایک ایسا رسول جو تمہارے اوپر بڑا شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ یہ کافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پورا تعارف ہے میرے نبی کا، لیکن اللہ نے چونکہ مختلف مقام پہ تعارف کروایا تو یہاں ایک مختصر سا تعارف اللہ نے پیش کیا، لیکن اس تعارف کی ایک جھلک کہ جو آیا ہے وہ کون ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں کہوں، اللہ تو فرماتے ہیں تمہاری طرف ایک رسول آیا، لیکن یہ صرف رسول نہیں ہے، یہ خاتم الرسل ہے۔ کیا ایسا صحیح ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کیا آپ خاتم الرسل نہیں ہیں؟ تو مجمع والے کیوں نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف ایک رسول آیا، پھر اس کی صفات کو بیان کیا، اور اس رسول کو اللہ نے خاتم الرسل بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ اور قسمت کی بات دیکھیے کہ رات کا 1 بجنے کو ہے اور اس کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو اس چیز کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ لاکھوں کے
आवाम पर मुश्तमिल शहर में हजारों का मजमा यहाँ जमा है और एक कसीर तादाद उलमा, तुलबा और अहले मदारिस की है। जैसे मैंने कहा कि रात का 1 बजने वाला है और उस एक जात का करम देखिए कि उसने एक जात के लिए एक एक बंदे को चुन के यहां जमा कर दिया। जिस तरह खुदा एक है इस तरह महबूब खुदा भी एक। आपकी आवाज आएगी तो मैं समझूंगा कि आप जाग रहे हैं। जिस तरह खुदा एक है इस तरह महबूब खुदा भी एक है। उस महबूब खुदा की महबूबियत की हिफाजत, उस रसूल अक़दस की खत्म नबूवत की हिफाजत अल्लाह ताला ने जिनसे करवाई है उनमें अक्सरियत जो है वो अहले मदारिस की है। ये क्या है कि असरी अदारे, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां वो मर्दे कलंदर पैदा नहीं कर सकती जो सर धड़ की बाजी लगा के खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता हो। आखिर क्या बात है कि तमाम तालीमी इदारों में अहले मदारिस को यह एजाज़ और शर्फ हासिल है कि इन्हीं चटाइयों पर बैठने वाले वो दरवेश पैदा होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर नामूस रिसालत और नामूस सहाबा और खत्म नबूवत के लिए हर किस्म की जंग लड़ने को तैयार होते हैं। आखिर कौन सी बिजलियां हैं जो अहले मदारिस के सीनों में भरी हैं? आखिर कौन सा ईमान है जो अहले मदारिस को अता किया गया है? आखिर कौन सा नजरिया है जो अहले मदारिस के सीने में पनपता रहता है? ये सारी दुनिया भी तो कलमा गो है। बस बात कलमा गो होने की नहीं, बात उसके इंतखाब की है कि मेरे रब ने इंतखाब कर लिया। मेरे रब की कुदरत है कि रात के 1 बजे खत्म नबुव्वत के नारे लगाने के लिए तुम मस्तानों को यहां जमा कर रखा है। ये सब कुछ मेरे रब की कुदरत से होता है। कैसे होता है? जुमला बोले, कैसे होता है? इस तमाम पर मेरा रब कादिर है, हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा। मैं इन तमाम जुमलों को अपने मुख्तसर अल्फाज में पेश करूंगा और देखूंगा अलीपुर वाले कितने अल्फाज को समझते हैं कि हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा। वो करता है हर एक नेमत अता, उसी का है हर एक शय में ज़हूर, उसी का है हर एक मंजर में नूर। कि ये कौन से तख्लीक कौनो मकान, उसी ने सजाई है बज़्म जहां। बदी उस समावाती वल अर्ज़ है, करिश्मा है कुदरत का हर एक शय। वही ज़ब्त करता है सूरत गरी, मुसव्विर है बारी है वो ज़ात ही। दिया उसने इंसान को फहमो ज़का, दिखाया भला और बुरा रास्ता। इबादत के लायक वही ज़ात है, इताअत के लायक वही ज़ात है। उसी के है कब्ज़े में मौत व हयात, वही रंजो हमसे है देता निजात। नहीं उसका कोई शरीक व सहीम, वो हय्य क़य्यूम व ज़ाते क़दीम। वो मालिक है सबका जो चाहे करे, उसी की है कुदरत के सब सिलसिले। वो करता है सबकी दुआएं कबूल, खिलाता है बंजर जमीनों में फूल। ये किसका इंतखाब है? अल्लाह का। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, रात का पिछला पहर होने को आया, किसका इंतखाब है? अल्लाह का। मेरे रब का इंतखाब है। लक़द जाकुम, आया। आया कौन? तवज्जो चाहता हूँ, मैं उसके दर पे जाना चाहता हूँ जो आया। सुभान अल्लाह। दोस्तान अजीज, मोहब्बत आपकी यूं ही बेदार रहनी चाहिए कि हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा। सदियां बीत गई है, 1400 साल गुजरे, जब भी खत्म नबुव्वत पे कुर्बानी देने की बारी आई तो अहले दीन ने कुर्बानी दी है। सुभान अल्लाह तो कह दो। मेरे शेरों पे नहीं कहना, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम अपनी तारीफ सुन के तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। ये किसका करम है? डरने को अब तू छोड़, जीने की बात कर। मैं चाहता हूं स्टेज वाले भी जरा बेदार हो जाएं, एक आध जाम तुम का वो भी ले लें। डरने को अब तू छोड़, जीने की बात कर, सर को झुका ले अपने करीने की बात कर। डरने को अब तू छोड़, जीने की बात कर, सर को झुका ले अपने करीने की बात कर। तुझको न फैज मिलेगा कुछ भी कादियान से, फैज़े नबी उठा मदीने की बात कर। फैज़े नबी उठा मदीने की बात कर। चलो मैं तेरे मदीना पे आपको ले जाऊं कि हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा, हर एक शय पे कादिर
قادر ہے میرا خدا، وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا، اسی کا ہے ہر ایک شے میں ظہور، اسی کا ہے ہر ایک منظر میں نور، کیے کن سے تخلیق کون و مکان، اسی نے سجائی ہے بزم جہاں، بدیع السماوات والارض ہے، کرشمہ ہے قدرت کا ہر ایک شے، وہی سب کرتا ہے صورت گری، مصور ہے باری ہے وہ ذات ہی، دیا اس نے انسان کو فہم و ذکا، دکھایا بھلا اور برا راستہ، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اطاعت کے لائق وہی ذات ہے، اسی کے ہے قبضے میں موت و حیات، وہی رنج و غم سے ہے دیتا نجات، نہیں اس کا کوئی شریک و سہیم، وہ حی و قیوم بذات قدیم، وہ مالک ہے سب کا جو چاہے کرے، اسی کی ہے قدرت کے سب سلسلے، وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بھنجر زمینوں میں پھول، ہے اس ذات کو علم ہر بات کا، وہ سینوں کے رازوں سے ہے آشنا، سمجھ آ سکے کیسے قدرت کے راز، کہاں کوئی سمجھا ہے فطرت کے راز، نشان اس کی قدرت کے ہیں بے شمار، ہے شاہد زمانے کے نقش و نگار، سفینوں کو ساحل پہ لاتا ہے وہ، نشان آفیت پہ دکھاتا ہے وہ، مسخر کیے اس نے شمس و قمر، سجایا ہے کیا دامن بحر و بر، حدود خلق سے ہے والا وہ ذات، رقم کیا کرے کوئی اس کی صفات، ہے سارا جہاں اس کا مدحت سرا، اسی کی ہے ہر لب پہ حمد و ثنا، سکھایا مجھے حمد گوئی کا فن، اسی کی عطا ہے متاع سخن، ہے بعثت نبی کی کرم کی دلیل، یہی گمراہوں کو ہے شم سبیل، ہے قیامت اوس ہم نے وہ پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی۔ لقد کیا کہا تھا میں نے؟ لقد جاءکم، کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی۔ لگتا ہے پچھلے تو نہیں ہے، سانو تو یہ دسیا گیا کہ سارے دا وہی ہے، کی گل ہے سارے دا ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا، آخر تک بول اٹھیں کہ میں دروازے پہ دستک دے سکوں، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی، یکایک کھلا رحمت حق کا باب، نگاہوں نے دیکھا ہنسی انقلاب، قبول دعا کی گھڑی آ گئی، براہیم نے تھی جو کعبے میں کی، ولادت ہوئی شاہ کونین کی، گھڑی آ گئی امن کی چین کی، صحائف میں ہے جس کا ذکر حسین، وہ رحمت لقب خاطب المرسلین، جہاں میں ہوا آج جلوہ فکن، مہک اٹھا جس سے فسردہ چمن، مبشر تھا جس ذات کا ہر نبی، ہوئی بہر میں اس کی جلوہ گری، فرشتے سلامی کو حاضر ہوئے، مسلسل تھے انوار کے سلسلے، سمٹنے لگی ظلمتوں کی ردا، اجالا افق پر حویدہ ہوا، فضاؤں میں تھی شادیانوں کی گونج، فلک پر تھے پیدا ترانوں کی گونج، ہر ایک شے پہ تازہ نکھار آ گیا، صحابہ کرم ہر طرف چھا گیا، خدا نے سنی بے کسوں کی دعا، شکستہ دلوں کو قرار آ گیا۔ کون آیا؟ وقت میں نے شاہد عمران عارفی صاحب ہمارے بہت ہی محترم عالم دین مفتی تشریف فرما ہے، میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا وقت میں لے لیتا ہوں، تھوڑا سا وقت آپ لے لیں تاکہ علی پور والوں پہ زیادہ بوجھ نہ بنے، تو آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میری بات، تھوڑا تھوڑا وقت لے لیں، ویسے جو آپ کے حالات ہیں یہ زیادہ وقت لینے والے ہی ہیں کہ پہلے آپ کو اٹھایا جائے، جگایا جائے، سہلایا جائے، پھر آپ کو سنایا جائے، جاگتے رہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر سا عرض کرتا ہوں۔ کون آیا؟ ابھی جا کی تفسیر ممکن نہیں، اہل علم و فن بیٹھے ہیں، میں اس قدر جلدی میں کچھ کہوں گا تو نادانی ہو جائے گی، اس لیے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق، کہیں نا اہل علم و فن بیٹھے ہیں، البتہ تحقیق آیا۔ کون آیا؟ یہ کون آیا ہے کہ محراب یقین میں کہکشاؤں کے جھرمٹ ہجوم کرنے لگے ہیں؟ لگتا ہے خطابت رہنے دینا، دوڑے شروع کر دیں وہاں، وہ خطیب آدمی خطابت ہی کرے گا میرے بھائی، اور کیا کرے گا؟ یہ کون آیا ہے؟ یہ کون آیا ہے کہ محراب یقین میں کہکشاؤں کے جھرمٹ ہجوم کرنے لگے ہیں؟ یہ کون آیا ہے کہ نسل آدم پر مسلط بھانج موسموں کے سلگتے بدن انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہے ہیں؟ یہ کون آیا ہے کہ سلگتی ہوئی فضائیں شاداب ساعتوں اور مخمور لمحوں سے ہمکنار ہو رہی ہیں؟ یہ کون آیا ہے کہ شرف انسانی کی مٹتی ہوئی قدریں اثر نو بحال ہو رہی ہیں؟ یہ کون آیا ہے کہ ہر میں حق کے پرچم شرق و غرب چاروں طرف لہرا رہے ہیں؟ یہ کون آیا ہے شمیم سحر امن اور سلامتی کے مزدہ لیے کلیوں کے گھومٹ الٹ رہی ہے؟ یہ کون آیا ہے کہ آدم کی بیٹی کے سر پہ چادر رحمت تان
दी गई है। ये कौन आया है जहां में रंग-बू में रोशनी की हर किरण मजद में है। ये कौन आया है कि जहां में रंग-बू में रोशनी की हर किरण मजद में है। ये कौन आया है कि रहमत कायनात अर्ज़ो समा की वुसअतों में झूम रही है। ये कौन आया है कि फसील कसर शाही पर अज़मत जमहूर के परचम खुल रहे हैं। ये कौन आया है कि चार दांगे आलम में गलबा हक का ऐलान हो रहा है। ये कौन आया है कि इब्लीसियत के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये कौन आया है कि इंसानी खुदाई के खात्मे की नबी सुनाई जा रही है। ये कौन आया है कि जबर पे झुकते हुए गुलामों की जिंदगी में आजादी का सूरज तलू हो रहा है। ये कौन आया है कि सिसकती हुई इंसानियत के मासूम आंगन में मुस्कुराती हवाएं अमन बना है। ये कौन आया है कि दुनिया में अदल और इंसाफ का परचम लहराया जा रहा है। ये कौन आया है कि वहशतों और तारीकियों ने अपना रखते सफर बांध लिया है। ये कौन आया है कि जमीन पर अमन और अदल का निजाम कायम होने लगा है। ये कौन आया है कि कत्लगाहों की वहशत आज वहशत ज़दा है। ये कौन आया है कि इंसानी मुहावरे की तरकीब आज काबतुल्लाह की तौकीर से बढ़ चुकी है। ये कौन आया है कि सरबरीदा शाखें लहलहाने और मुस्कुराने लगी है। ये कौन आया है कि दामाने सहर में गुलशन महकने बुलबुल चहकने लगे हैं। ये कौन आया है कि जमीन पर उस रब्बुल आलमीन का वाहिद निजाम कायम होने लगा है। ये कौन आया है कि प्यासी जमीनों और भंजर सातों पर अबरे करम की रिमझिम होने लगी है। ये कौन आया है कि हवाएं मुश्तबार मशां में जाकर मुअत्तर कर रही है। ये कौन आया है कि मालाए आला के परे जमीन पर नज़ूल कर रहे हैं। ये कौन आया है कि हूरो गिल्मा अजीब इस्तरार में अपने चहचहे सुना रहे हैं। ये कौन आया है कि ज़मज़म कौसरो सरजबीन गफूर शौक में उबल रहे हैं। ये कौन आया है कि शर्क़ व गरब में एक मीनारा ए नूर चमक गया है। ये कौन आया है जिसको रिकात के लिए वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज पहनाया गया है। ये कौन आया है जिसकी नबुव्वत और रिसालत को या अय्युहन नबी कह के या अय्युहन रसूल कह के पुकारा गया है। ये कौन आया है जिसकी शान यतीमी को अलम यजिदका यतीमन फ़आवा कह दिया गया है। ये कौन आया है जिसे कामिलों में अकमल, शरीफों में अशरफ, जमीलों में अजमल और हसीनों में अहसन बनाया गया है। ये कौन आया है जिसे पैगंबरों की पैगंबरी, सरवरों की सरवरी अता कर दी गई है। ये कौन आया है जो रसूलों में आकर नबियों में खातिम बनाया गया है। ये कौन आया है जिसे दर्जाते नबुव्वत पर खत्मे नबुव्वत का ताज पहना दिया गया है। ये कौन आया है जिसके आने के बाद आने का दरवाजा बंद कर दिया गया है। ये कौन आया, ये कौन आया कि सहरा को गुलिस्तां कर दिया उसने, अनादिल हो गए थे चुप गजल खा कर दिया उसने, शुक्रबानों को सुखला दी जहां बानी मोहम्मद ने, गदाए राह को हम दोष सुल्ता कर दिया उसने। गुबारे राह की सूरत जमाना जिनको समझा था उन्हीं जर्रात को महरे दुरक्षा कर दिया उसने। जमाने से मिटाया फर्क गुर्बत व अमारत का, तमाम इंसानियत पर कितना एहसान कर दिया उसने। ज़ईफों को अता की एक नजर में वो तवानाई, गरीबों को बिशोरे नातवा कर दिया उसने। जमाने से मिटाया फर्क गुर्बत व अमारत का, तमाम इंसानियत पर कितना एहसान कर दिया उसने। जो जालिम थे हुए आदिल उसी के दर से उल्फत से शिकस्ता हाल मजलूमों को खंदा कर दिया उसने। जनाजा उठ गया दुनिया से महबूबान बातिल का, बुतों की भस्म को शहरे खमाशा कर दिया उसने। वो जिसमें बुग़्ज़ था, कीना था, वहशत थी, अदावत थी, उसी इंसान को हमदर्द व मेहरबान कर दिया उसने। शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, अस्मत मोहम्मद मुस्तफा, उरूज मोहम्मद मुस्तफा, अस्मत सहाबा डॉक्टर मोहम्मद फैसल आजाद साहब, नारे तकबीर। तबकाए अंबिया में किसी नबी को देखें, किसी नबी को देखें। एक बहुत अहम बात करने लगा हूं, स्टेज पर भी उलमा है कि तबकाए अंबिया में किसी नबी का जिक्र करें मशाम में जाम मुअत्तर हो जाते हैं। किसी नबी का जिक्र करें मशाम में जाम मुअत्तर हो जाते हैं। किसी नबी की तारीख पढ़ें कल्बो जिगर मुनव्वर हो जाते हैं। किसी नबी का मुताला करें ईमानी हरारत बढ़ने लगती है। किसी नबी की सीरत को पढ़ें एक मिसाल दिखाई देता है। किसी नबी के किरदार को देखें पाकीज़गी इफ़्फ़त पाकदामी दिखाई देती है। किसी नबी को मौज़ूए सुखन बनाएं
سخن خود سخن کو داد دینے لگتا ہے، اور دوسری طرف وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس کو اگر سوچیں تو ذہن و دل و دماغ پراگندہ ہو جائیں، جس کی گفتگو کریں زبان و دہن میلے ہو جائیں، جس کی سیرت کو پڑھیں کراہت ہونے لگے، جس کی تحریر کو پڑھیں متنی ہونے لگے، جس کی خلوت کو پڑھیں وحشت ہونے لگے، جس کی جلوت کو پڑھیں نفرت ہونے لگے۔ ایسا انسان جس میں نہ امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ عدالت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ وقار ہے، نہ پاک دامنی ہے، نہ قول ہے، نہ قرار ہے، نہ طور ہے، نہ اتوار ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ بصارت ہے، نہ بصیرت ہے۔ میں دل لگی بات کہتا ہوں کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جسے انگریز نے نبی بنایا ہے اس جھوٹے میں خوبی کوئی نہیں ہے، جسے رب العالمین نے نبی بنایا اس محمد مصطفیٰ میں خامی کوئی نہیں ہے۔ میں قادیان والوں کو دعوت دیتا ہوں، چھوڑ دو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، خمخانہ حجاز میں یا دل لگا کے پی، ادھر سے کچھ نہیں ملے گا تجھے، خمخانہ حجاز میں یا دل لگا کے پی، آنکھوں میں نور ساقی یہ کوثر بسا کے پی۔ اگر سٹیج والے بھی نہیں بولیں گے تو پھر وہ بھائی مجمع کیسے بولے گا؟ خمخانہ حجاز، قادیان کو چھوڑ، خمخانہ حجاز میں یا دل لگا کے پی، آنکھوں میں نور ساقی یہ کوثر بسا کے پی۔ کسی قادیانی سے پوچھیں کون ہو، کہے گا مسلمان۔ آپ کہیں گے کون سے مسلمان ہو، کہے گا بس مسلمان ہے۔ آپ سے پوچھے گا آپ کون سے مسلمان ہو، آپ بتاؤ گے کہ میں سنی مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوں؟ یہ آخر تک ساری اور برادری بیٹھی ہے لگتا ہے۔ کون سا مسلمان ہوں؟ وہ کہے گا اور بتاؤ، اور آپ کہیں گے میں حنفی مسلمان ہوں۔ پھر پوچھے گا اور آپ کہو گے میں دیوبندی مسلمان ہوں۔ قادیانی کو میرا چیلنج ہے، جاؤ اپنی ساری قادیانیت کو پھرول لو، کسی قادیانی سے پوچھو تم کون ہو، کہے گا مسلمان۔ آپ کہو گے نہیں کون سے مسلمان ہو، کیونکہ ہمارے نزدیک تو دیوبندی بھی مسلمان ہیں، بریلوی بھی مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ مگر کسی قادیانی سے پوچھو کون ہو تو کیا کہے گا؟ مسلمان۔ آپ کے بھائی کون سے مسلمان ہو، تھوڑا بتا دو، وضاحت کر دو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں۔ اگر زیادہ آپ زور لگائیں گے تو کہے گا وہ اصل میں دراصل میں چونکہ چنانچہ وہ جو ہوتے ہیں نا احمدی، ہم وہ ہیں۔ کیا ہیں؟ احمدی ہیں۔ وہ مرتا قادیانی کیوں نہیں کہتا؟ سیدھی بات کر کے میں کیا ہوں؟ قادیانی ہوں۔ میں نے کہا اتنا ڈر ڈر کے جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے؟ بات ہی نہیں سمجھا آپ۔ او بھائی ایسے ڈر ڈر کے جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے، ایسے چھپ چھپ کے پینا بھی کوئی پینا ہوتا ہے؟ بھئی آؤ نا، میں تو تمہیں سرے محفل پلا رہا ہوں اور بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں کہ خمخانہ حجاز میں آ، دل لگا کے پی۔ یہ وہ در ہے جہاں پینے والے ایسے شہکار بنے ہیں کہ زمانے نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے، اور قادیانی کو ماننے والے ایسے ہیں کہ ہم انہیں اپنا غلام سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ایک پانی ہے زمزم۔ کون سا پانی؟ جس نے پیا اونچا بولے ذرا، کون سا پانی؟ زمزم۔ جو زمزم ہے کسی پیغمبر کی ایڑی سے لگا زمزم کہلاتا ہے، اور جب اگر میرے نبی کے ہاتھوں سے لگے تو کوثر کہلاتا ہے۔ مگر ایک وہ پانی ہے جو نہ پیغمبر کے ہاتھ، پیغمبر کی ایڑی سے لگا ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھوں کو لگا ہے، بلکہ وہ پانی وہ ہے یا پیغمبر کی انگلیوں میں سے نکلا ہے یا پیغمبر کے لبوں میں سے نکلا۔ اور زندہ دل ہو جاؤ، میں تو جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، وہاں واقعہ رفیع میں لکھا ہے، وہاں واقعہ حدیبیہ میں لکھا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں وقت نماز ہوا، پانی پینے کو نہیں، پانی وضو کو نہیں، حضور نے کہا پانی لایا جائے، صحابہ نے کہا پانی نہیں، فرمایا تلاش کرو، تلاش کیا گیا، ایک قطرہ پانی کا ملا، کہا گیا اللہ کے رسول ایک قطرہ پانی ہے، ایک قطرے سے کون پیے گا؟ ہم تو نہ نہا سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، حالت بری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا وہ مشکیزہ لایا جائے جس میں ایک قطرہ ہے۔ اب نظر ظاہر کہتی ہے قطرے سے کیا ہونے والا ہے، اور قادیانیوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم یہی
تشریح کروں تو ممکن نہیں. آپ نے کہا لایا جائے پیالہ, کٹہرے کا پیالہ لایا گیا, مٹی کا پیالہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اس میں یوں کر کے ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا مشکیزہ اس کے اوپر الٹو. آقا اس میں تو ایک قطرہ ہے. آقا اس میں تو ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ فرمایا قطرے سے وہی ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں. میرے رب نے حکم دیا ہے پیالے میں ہاتھ رکھو. حضرت جابر فرماتے آنکھوں سے دیکھا پیالے میں حضور نے ہاتھ رکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگلیوں کے پوروں سے پانی جاری ہو رہا. اب جملہ سنیے گا, پوری حدیث کی تشریح چند جملوں میں سمونا چاہتا ہوں کہ جو پیغمبر کی ایڑی سے لگے اسے زمزم کہتے ہیں, جو پیغمبر عربی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگے اسے کوثر کہتے ہیں, جو پیغمبر کی انگلیوں میں سے نکلے اسے نور علی نور کہتے ہیں, اور جو جی بھر بھر کے اس جان کو پیتا ہے اسے صحابی رسول کہتے ہیں. نعرے تکبیر, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, شان صحابہ, نعرے تکبیر. دوستان عزیز بس یہی بات عرض کرتا ہوں کہ جو خمخانہ حجاز سے پیتے ہیں, جو میکدہ رسول سے پیتے ہیں, جنہوں نے میرے آقا کے دست حق پرست سے پیا ہے, جنہوں نے میرے پیغمبر کی نگاہوں سے پیا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. خدا تمہیں میرے پیغمبر کی نگاہوں کا پینا نصیب کر دے, کیونکہ یہ تو ممکن ہے, خواب میں ممکن ہے نا, تو میں وہ دعا دے رہا ہوں جو ممکن ہے. جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہے لیکن مرنے کے بعد ممکن ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے مرنا ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا. جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے پیا, جملے عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے دست حق پرست سے پیا, جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے پیا, جنہوں نے رسول اللہ کی محفل میں پیا, جنہوں نے رسول اللہ کے جام میں پیا, جنہوں نے رسول اللہ کے پیالے میں پیا, جنہوں نے رسول اللہ کا بچا ہوا پیا, جنہوں نے رسول اللہ کی انگلیوں میں سے نکلا ہوا پیا. یہ میں سے پھر کبھی صحیح, آج میں شاہد بھائی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں بات لمبی نہیں کروں گا. جنہوں نے میرے محبوب کی انگلیوں میں سے نکلا ہوا پیا, جنہوں نے میرے پیغمبر کے لب چوس کے پیا. ہائے ہائے, میں بس آپ کو یہ جملہ دیتا ہوں, میرے پیغمبر کے لبوں کو چوس کر پیا. کہو نا, چوس کر پیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کربلا میں پیاسے تھے. حضرت حسین کربلا میں, یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جھوٹ بھی وہ بول رہا ہے جو محبت کا دعوے دار ہے. میں نے کہا میں نے تو علماء سے یہ سنا تھا کہ حضور کے ہاتھوں کا کوثر جو پی لے اسے صدیوں پیاس نہیں لگتی. اہل علم فن سے چاہتا ہوں تھوڑی حرکت کریں, اگر جملہ سمجھ آئے تو پھر ہاتھ اٹھائیں. جو زمزم پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگتی. علماء نے کہا ہے, میں نے مان لیا, جو زمزم پیے اسے پیاس نہیں لگتی. ارے جس نے زبان پیغمبر کو چوسا ہو وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ آداب شریعت کا شناسا کیسا, جس کا نانا ہے ساتھی وہ پیاسا کیسا. کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی, ہر کسی کو ملتا ہے نواسا ایسا. کوئی ہاتھ سے پی رہا ہے, کوئی انگلیوں سے پی رہا ہے, کوئی جام میں پی رہا ہے, کوئی محفل میں پی رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, حضرت حسن کے بارے میں, حسین کے بارے میں, اور بے شمار بچے ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہے, جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے لعاب اٹھا کے, آپ نے کھجور چبا کے ان کو کھلائی ہے. آخری جملے کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, جو رسول اللہ کے در پہ پیتے ہیں, سبحان اللہ کہو. آپ کو پتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو, اونچی. جو رسول اللہ کے ہاتھ سے پیتے تھے کیا کہتے ہیں انہیں؟ صحابہ. اور اونچی آواز سے, آخری جملے میں عرض کرنے ہیں. جو رسول اللہ کی محفل میں پیتے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی آنکھوں سے پیا کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے پیالے میں پیا کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. ایک لفظ بولتے ہو تم, یہ لفظ امت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں طے کر لیا, لیکن سچی بات یہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے پیا اسے قرآن اور نبی کے فرمان نے کیا کہا, ذرا دل کی تختی پہ لکھتے جانا. کچھ ایسے القاب صحابہ بھی ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں, لیکن میرا نوجوان اگر مطالعہ نہ کرے تو دکھ نہیں تو اور کیا ہے, اگر وہ صحابہ کو پڑھے نہیں دکھ نہیں تو اور کیا ہے. ارے جنہوں نے پیغمبر کے دست حق پرست سے پیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب سابقون الاولون بنے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے پیا کوئی سابقون الاولون بنے, جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے پیا کوئی مؤمنون والصادقون بنے, کوئی مہاجرین والانصار بن گئے, کوئی اصحاب الشجرہ بن گئے, کوئی اصحاب الارجم بن گئے,
करार बन गए और आज तक दुश्मन दीन के लिए दो धारी तलवार बने। बोलो बोलो, दो धारी तलवार तलवार बन गए। नबी के सहाबा का रुतबा बड़ा है। ये रुतबा बड़ा है तो फिर आपकी सुभान अल्लाह क्यों छोटी है? नबी के सहाबा का रुतबा बड़ा है, हर एक उनमें हादी हर एक रहनुमा है, शरीयत की राहों पे हमको चलाया, सहाबा का एहसान हम पे बड़ा है, वो जन्नत का है और जन्नत है उसकी, जो नामे सहाबा पे दिल से फिदा है। जनाबे अबू बकर को शाहिदी ने अतीक उनको कहकर मुखातिब किया है कि या ज़ेर ऐरान रूमो अजब को उमर की शुजाअत का ढंका बजा है। सुबह पर न क्यों नाम उस्मान आए, हमें उनके हाथों से कुरान मिला है। उखाड़ा है खैबर के दर को अली ने, इसी से लक़ब उनका खैबर कुशा है। सहाबा की अजमत किए जाओ बयां, जमाना बड़े शौक से सुन रहा है। दाद की तलब न फरियाद है तुमसे, तुम्हारा आजाद अब आजाद है तुमसे।